اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے۔ جو انسان کا نفس ناطقہ ہے، جو انسان کی روح ہے، وہ مادی نہیں ہے بلکہ مافوق مادہ ہے۔ انسان کا بدن ہے جو مادی ہے، اور انسان کا یہ بدن مادی عوامل کے تحت تجزیہ و تحلیل ہوتا ہے اور زمان و مکان کا پابند ہے، محدود ہے، جبکہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ جو مجرد عن المادہ ہے وہ محدود نہیں ہے کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نفس ناطقہ کے تجرد کی طرف توجہ دے اور اپنی حقیقت پر پڑے ہوئے حجابات کو دور کرے، موانع اور رکاوٹوں کو اپنی حقیقت سے دور کرے، تو یہ انسان بیک وقت مختلف عوالم میں موجود ہو سکتا ہے۔ نہایت اہم موضوع، اور اس گفتگو کے دوران آپ کے ساتھ یہ مطلب بھی بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے وہ اس بدن کو کنٹرول کرتا ہے، دور سے بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان جب اس کی حقیقت اس بدن کو کنٹرول کرتی ہے اور جسمانی اعضاء کو استعمال کرتی ہے، تو بیان ہوا کہ بعض اعضاء کی تدبیر وہ بغیر کسی ارادے کے بھی کرتی ہے نفس ناطقہ انسان کی، جیسے دل کو کنٹرول کرنا اور دل کو اس کی جو حرکت قلب ہے، اس کی پمپنگ کا برقرار رہنا، یہ نفس ناطقہ کا ہے، لیکن نفس ناطقہ اس پہ جو ہے ارادہ نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہ یہ کام اس کا جاری ہے۔ اور بعض امور ایسے ہیں کہ جو نفس ناطقہ اپنے اختیار اور ارادے سے باقاعدہ اس جسم سے وہ کام لیتا ہے۔ البتہ اگر نفس ناطقہ چاہے تو یہ دل حرکت کرنا بھی چھوڑ سکتا ہے اور انسان ایسے جیسے ایک مردہ انسان ہو جاتا ہے۔ تمام علائم حیاتی یعنی زندگی کی تمام علامتیں جو ہیں وہ اس بدن سے سلب ہو سکتی ہیں، اور پھر نفس ناطقہ چاہے تو دوبارہ وہ علامتیں دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں، جیسے موت اختیاری میں آپ کی خدمت میں یہ موضوع بیان ہو چکا ہے کہ وہ بزرگان، وہ شخصیات کے جو باقاعدہ روایات کی روشنی میں انسان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اس بدن کو حرکت دینے سے یا اس بدن کی فعالیت سے اسے روک سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نفس ناطقہ کی اس بدن پر تدبیر نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے۔ نہیں، تدبیر بھی ہے، توجہ بھی ہے، لیکن جب اطباء کے سامنے جائے گا تو اطباء کہیں گے کہ یہ شخص انتقال کر چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انتقال نہیں کیا ہوتا، وہ اس وقت بھی زندہ ہوتا ہے، حیات میں ہوتا ہے، اور اس وقت بھی اس کا نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب اس بدن کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے تو بیان ہوا کہ سب سے زیادہ وہ عضو اور وہ حصہ اس بدن کا جس کو نفس ناطقہ اگر فعالیت میں لے کر آئے اور انسان اگر اس کی تمرین کرے، اس حصے کو ممارست دے، تو انسان دوسروں کے حالات کو مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ انسان کی آنکھ ہے۔ پھر یہاں بیان جو آج آپ کی خدمت میں مطلب کرنا چاہتے ہیں، جو گزشتہ درس کا ہی در واقع تسلسل ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ اگر انسان کی روح قوی ہو جائے، یعنی انسان کا نفس ناطقہ مضبوط ہو جائے، تو انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کے اوپر بعض ایسے عوامل جو اس بدن کو نقصان پہنچانے کا کردار ادا کرتے ہیں، ان عوامل کو اس بدن کے اوپر اثر انداز ہونے سے یہ نفس ناطقہ روک سکتا ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ بعض وبائی امراض ہیں، بعض جراثیم ایسے ہیں کہ جو اگر ایک نارمل انسان کے اوپر
وہ وبا کی دسترس میں ایک انسان کو قرار دے دیا جائے تو انسان وبا میں مبتلا ہو سکتا ہے، انسان کو وہ جراثیم اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہی معاشرے میں رائج بیماریوں کو دیکھ لیں، جیسے گزشتہ درس میں کرونا وائرس کا بھی ذکر ہوا، یا جیسے آپ دیکھ لیں یہی جو مثلاً ایک مچھر آتا ہے ڈینگی مچھر، وہ انسان کو کاٹتا ہے اور انسان اس سے بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امراض اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بدن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر انسان کا نفس ناطقہ مضبوط ہو اور وہ اس بدن کی حفاظت کرے تو یہ انسان کے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جراثیم ہو گئے، یہ بیکٹیریاز ہو گئے، یہ وائرس ہو گئے، یہ انسان کے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انسان کا بدن بالکل تندرست رہے گا۔ لہٰذا بعض اوقات آپ اس چیز کو مشاہدہ کر لیں کہ بعض اطباء بھی مریض کی تقویت کرتے ہیں، فکری اعتبار سے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ اگر ذہنی اعتبار سے آمادہ ہوگا اپنی بیماری کے مقابلے کے لیے تو وہ اپنے جسم کی بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے آفات کے مد مقابل۔ لیکن اگر انسان جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا تو وہ اپنے بدن کی جو بیماریوں کے آگے جو اس کی قوہ مدافعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور انسان جلدی آفتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کا نفس ناطقہ اگر مضبوط ہو جائے تو وہ اس بدن کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض افراد کے بارے میں ایسا سننے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، سالوں بیت چکے، انہیں قبر میں اتار دیا گیا، لیکن ان کا بدن سالم ہے۔ جب ان کی قبر کو کھودا جاتا ہے، ان کی میت کو باہر نکالا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بالکل تر و تازہ ہے، جیسے ابھی انہیں تازہ ہی دفن کیا ہو۔ جبکہ بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کی قبر اگر ذرا بھی خراب ہو جائے تو بہت ہی نہایت جو ایسی بدبو وہاں سے نمودار ہوتی ہے کہ انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، فوراً انسان کہے کہ بھئی اس کو بند کر دو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض افراد اس قدر تر و تازہ رہتے ہیں مرنے کے بعد اور ان کا جسم سالم رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے اور متعفن نہیں ہوتا، ان کا بدن تحلیل نہیں ہوتا، جبکہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کا بدن جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے۔ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، جبکہ اس کا یہ بدن مادی ہے، اور مادے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ تجزیہ و تحلیل ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مادی بدن جو ہے وہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے پھر بڑھاپے اور بڑھاپے سے پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تحلیل ہوتا رہتا ہے انسان کا بدن۔ اور یہ اطباء اور یہ ماہرین اس بدن کی جو تحقیق کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 7 سال بعد انسان کے بدن کے تمام سیلول جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں نہایت ہی اہم سوال ہے کہ انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً کچھ ہی وقت کے بعد اس کے جسم میں جو بیکٹیریاز ہیں وہ فعالیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ہی وقت کے بعد انسان کے بدن سے جو ہے وہ بدبو نمودار ہو جاتی ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب بدن اس دنیا میں باہر رکھنے کے، زمین کے اوپر رکھنے کے قابل نہیں ہے، اسے فوراً زمین کے نیچے دفن کر دینا چاہیے، وگرنہ اس کی بدبو سے پورا ماحول جو ہے وہ متعفن ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ لہٰذا اسے فوراً تدفین کا جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی یہی حکم ہے کہ میت کی تدفین کے لیے فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے۔ لہٰذا بعض اوقات مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر ایسے آثار مرتب نہیں ہوتے ہیں، تو سوال یہ تو ظاہر پیش آتا ہے کہ اس تفاوت کی کیا وجوہات ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں بیان کیا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کی عنایت ہے کہ وہ بعض بدنوں کو سالم رکھتا ہے، بعض افراد کے بدن کو خداوند متعال فاسد کر دیتا ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے۔ چونکہ مادی بدن ہے اور مادے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ تجزیہ و تحلیل ہو، مادے کا لازمہ یہ ہے کہ جب اس سے اس بدن سے روح کی تدبیر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو لازمہ یہ ہے کہ اس کے بدن کے اندر جو سیلول ہیں، جو اس کے اندر بیکٹیریاز ہیں، جو اس کے اندر جراثیم ہیں، وہ فوراً اس روح کی مفارقت کے بعد اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں اور اس بدن کو فوری بنیادوں پر تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا
دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بدن کچھ عرصہ رہے تو اس کے بعد اس سے بدبو نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا فوراً اسلامی تعلیمات میں اور آداب میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسے فوراً جو ہے وہ غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کی نماز پڑھی جائے اور اسے قبر میں اتار دیا جائے، جو اسلامی آداب ہیں۔ اور اگر انسان اس میت کو نہیں بھی جانتا تب بھی انسان کا حکم یہی ہے کہ وہ اس بدن کو معاشرے سے جو تعفن ہے، جو بدبو ہے، اس سے بچانے کے لیے اور معاشرے میں جو دوسرے جو نقصانات ہیں اس سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے فوراً دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب سو رہا ہے اور اس وقت بھی اس کی موت ہے، یعنی عارضی طور پر انسان کی روح اس بدن سے مفارقت کر چکی ہے، عارضی طور پر انسان کی روح اس بدن پر تدبیر کر رہی ہے لیکن قبض ہو چکی ہے، تو اب انسان کی تدبیر تو یہ کر رہا ہے اس کی روح، تو اب انسان کا بدن جو ہے وہ نہ تو بدبو دے رہا ہے، نہ ہی متعفن ہوتا ہے، اور انسان کا جو حیات ہے وہ اسی طرح سے جیسے زندہ تھا اسی طرح اس کی حیات جو ہے وہ برقرار ہے، حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی روح اس بدن سے تدبیر کو ختم کر لے بإذن پروردگار اور انسان کو موت آ جائے، تو وہاں انسان کے بدن پر یہ جراثیم، یہ بیکٹیریاز اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیماریوں کا انسان پر حملہ ہو جائے تب بھی انسان کے بدن کے اوپر وہ بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بیماریوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو یہاں معرفت نفس کی بحث میں اس نقطے کی طرف فوکس کرنا چاہتے ہیں، توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ معرفت نفس کی بحث میں ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر انسان اپنی روح کو قوی کرے، اپنے نفس ناطقہ کو مضبوط کرے، تو وہ نفس ناطقہ اس بدن کی تدبیر کر سکتا ہے مرنے کے بعد بھی، اور ادنا سی توجہ بھی اس نفس ناطقہ کی اس بدن کے اوپر کافی ہے اس بدن کو صحیح سالم رکھنے کے لیے۔ لہٰذا جو بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، اور اس کے باوجود یہ حقیقت جو مجرد عن المادہ ہے وہ اس بدن کی تدبیر کر رہی ہے، یعنی مادی بدن پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو اسی طرح اگر انسان کی روح اس بدن سے تدبیر کو ختم کر دے تب بھی اگر انسان کی روح سالم ہوگی، انسان کی روح طاقتور ہوگی، تو وہ اس بدن پر اپنا اثر باقی رکھے گی۔ مثلا آپ اس مثال کو یوں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بس اوقات آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سی کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہیں کہ جنہیں اگر ہم باہر ماحول میں، تازہ ماحول میں رکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ مثلا دودھ ہے، اگر آپ اس کو فریج میں نہیں رکھتے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ سالن کو فریج میں نہیں رکھیں گے، گرمیوں کا موسم ہے تو صبح تک وہ سالن خراب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح گوشت ہے، اگر آپ اس کو درجہ حرارت مناسب میں سردی میں نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی بدبو پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ بس یہ جو فریج تعمیر کی گئی ہے، یہ جو بنائی گئی ہے، اس کی بناوٹ میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ اشیاء کو طولانی مدت تک کیسے جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھنا ہے کہ ان کی غذائی توانائیاں بھی ضائع نہ ہوں اور وہ قابل استعمال رہیں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ انسان بس اوقات بیکٹیریاز کو اب اثر کرنے سے، اپنا عمل کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ انسان ہے، اور انسان نے ایسی ایک اختراع ایجاد کی ہے کہ جس اختراع کا نام فریج ہے، کہ جس میں ہر چیز کو صحیح سالم رکھنے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ معین کر دی گئی ہے کہ یہ چیز اتنے دن تک اس فریج کے اندر صحیح سالم رہ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ جو پروڈکٹس مارکیٹ سے خریدتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور لکھی ہوتی ہیں باقاعدہ، ان کے جو ڈبے ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ کون سی تاریخ کو بنائی گئی ہے اور کون سی تاریخ تک اس نے ایکسپائر ہونا ہے، اور پھر اسے کہاں رکھنا ہے، فریج میں رکھنا ہے یا فریج کے باہر رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اوپر ہدایات درج ہوتی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ انسان بعض چیزوں کے اوپر ایسے آثار کو مرتب کر سکتا ہے تاکہ وہ سالم رہیں، تاکہ وہ برقرار رہیں۔ خوب انسان کا بدن ہے، کیا انسان اپنے بدن کی سالمیت کے لیے اور اسے مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے؟ تو کہاں، یہ دیکھیں یہ جو افراد کو مومیائی کیا جاتا ہے تو یہ بھی تو ایک انسان کی تحقیق ہے، ایک تجربہ ہے کہ وہ کچھ ایسے کیمیکلز اس بدن کے اوپر لگا دیتے ہیں جس سے یہ بدن سالوں سال تندرست اور سالم رہتا ہے۔ خوب، بس معلوم ہوا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ خوب، جب انسان مادی طور پر ایسے کر سکتا ہے تو روحانی طور پر اور معنوی طور پر ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟
ہم دیکھتے ہیں کہ عارضی طور پر جب انسان عالم رؤیا میں جاتا ہے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اس کی روح اس بدن سے تدبیر اس کی ترک کر چکی ہے، یعنی مفارقت کر چکی ہے، یعنی قبض ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی توجہ اس بدن پر برقرار ہے، لہٰذا انسان اس توجہ کے باعث کروٹیں بھی بدل رہا ہے، کھراٹے بھی لے رہا ہے، انسان جو ہے وہ تمام اپنے جو اس کے معاملات ہیں اس بدن کے انجام دے رہا ہے۔ اس عالم برزخ میں، عالم خیال میں، عالم مثال میں انسان کی روح جہاں جہاں سیر کر رہی ہے اس کے آثار اس بدن پر پڑ رہے ہیں۔ مثلا وہاں اگر وہ پہاڑ سے گر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، تو اس بدن کے اوپر آپ دیکھیں پسینے کے آثار نمودار ہوں گے۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس شخص کی حرکت قلب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ کہیں کسی ایسی خطرناک موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو عالم برزخ میں یا خیال میں یا مثال میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، فوراً انسان جو ہے وہ خود کو جھنجھوڑ کے نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ اس کے آثار اس بدن پر ہیں اور وہ وہاں اس عالم مثال میں اس بدن کی تدبیر کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی روح قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور وہ مضبوطی بھی یعنی انسان نے اپنی روح سے ان عوامل کو کہ جو اس روح کی کثافت کا یا اس روح کی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، ان عوامل کو خود سے دور کیا ہے، اسے مضبوط کیا ہے، تو اب اس مضبوطی کے نتیجے میں، اس استحکام کے نتیجے میں یہ مرنے کے باوجود اس بدن پر اگر تدبیر کو رکھے، نظر کو رکھے، تو اس بدن کو سالم رکھ سکتی ہے۔ کسی قسم کا جراثیم، کسی قسم کا بیکٹیریا اس بدن پر اثر انداز نہیں ہوگا، چونکہ انسان کی روح مضبوط ہے اور غالب ہے۔ لیکن اگر انسان کی روح کمزور ہو جائے اور وہ بدن کی طرف توجہ نہ کرے، پہلی مرحلے میں توجہ ہی نہ کرے، تو فوراً یہ بدن جو ہے وہ بدبو کی طرف آ جائے گا، گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر توجہ ہے لیکن غالب نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہ بدن جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر توجہ بھی ہے، روح غالب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو وہ اس بدن کو فساد سے محفوظ رکھے گی اور اس کی حفاظت کرے گی۔ لہٰذا یہی تین اقسام جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں انسان کی موت کے بارے میں، کہ انسان کی موت تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو مرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد اس قدر اس نے اس دنیا میں آلودگیوں کا، گناہوں کا مظاہرہ کیا ہے، اس قدر خود کو آلودگیوں میں مبتلا کر رکھا ہے کہ فوراً مرنے کے بعد اس کی اس بدن سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور انسان اپنے گناہوں کے مکافات عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسمع وافہم یا فلان بن فلان هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، یعنی آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ اس تلقین کو سن ہی نہیں رہا ہے، متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں متوجہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں اس قدر گناہ کیے ہیں کہ وہ جو عہد تھا، کہ جس عہد کی آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، وہ اس عہد پر اس دنیا میں باقی ہی نہیں تھا۔ جب عہد پر باقی ہی نہیں تھا تو مرنے کے بعد آپ اسے جتنی بھی تلقین کر دیں اس کو کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا، متوجہ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ربوبیت پروردگار سے دور رہ کر گزاری ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے اور ان کی تعلیمات سے دور رہ کر اور غفلت میں گزاری ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت سے دور رہ کر گزاری ہے۔ اب آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں، اس کو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پس پہلا گروہ وہ ہے کہ اس قدر اس نے اس دنیا میں گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کی آلودگی اس کے فوراً جو ہے وہ اس کو دبوچ لیتی ہے، جیسے ہی اس کی جو ہے وہ روح قبض کر لی جاتی ہے حضرت عزرائیل کے طفیل۔ لہٰذا اب اس کی تدبیر نہیں ہے، فوراً جیسے ہی روح قبض ہوئی اس کے جسم میں موجود بیکٹیریاز نے، جراثیم نے فوراً اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ فوراً اگر اس کو غسل نہ دیا جائے تو یہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا، فوراً اس کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، فوراً اسے قبر میں اتارنا ہوگا۔ جبکہ موت کا ایک دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں گناہ بھی کیے ہیں لیکن نیک اعمال بھی
بہت انجام دی ہیں، اور خداوند متعال کی الہی تعلیمات کی طرف بھی متوجہ رہا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا تھا، وہ کام بھی، نیکی کے کام بھی کرتا تھا۔ لہٰذا جب اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں حضرت اسرائیل اور آپ اسے قبر میں اتارتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں، تو اس کی بدن پر توجہ ہے، یہ آپ کی تلقین کو سن بھی رہا ہے لیکن بدن کی تدبیر نہیں کر رہا ہے، یعنی بدن پر اس کی توجہ اس انداز میں نہیں ہے، بلکہ اس کے بدن کے مادی آثار کا غلبہ ہے بدن کے اوپر روحانی آثار کے نسبت، یعنی روح کا غلبہ نہیں ہے بلکہ مادیت کا غلبہ ہے۔ لہٰذا بدن تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی تلقین کی طرف یہ شخص اگر متوجہ بھی ہے تب بھی یہ اپنے بدن کے بارے میں کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے اس دنیا میں گناہ کیے، اپنی روح کو اس قدر مضبوط نہیں کیا کہ یہ اس عالم برزخ میں اس بدن کو نجات دلا سکے، لہٰذا بدن تجزیہ و تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ ایسے انسانوں کا ہے کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کا نفس ناطقہ جو اس قدر مضبوط ہے، اس قدر وہ طاقتور ہے کہ عالم مثال میں ہے، لیکن اسی طرح جس طرح عالم رؤیا میں وہ اپنے بدن کی طرف تدبیر کر رہا تھا، توجہ کر رہا تھا، اسی طرح وہ بدن عالم مثال میں ہونے کے باوجود اس بدن پر توجہ کے باعث اسے نابودی سے، اسے خرابی سے روک دیتا ہے۔ اور اب آپ اس کے بارے میں قرآن مجید سے اگر دیکھیں تو خداوند متعال فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یعنی کچھ ایسے گروہ موجود ہیں انسانوں کے کہ جن گروہوں کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت ذکر خدا سے روک سکتی ہے، نہ ہی تجارت اور خرید فروخت انہیں نماز قائم کرنے سے روک سکتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی سے روک سکتی ہے، یعنی اس قدر ان کی روح مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس دنیا کا کام انہیں ذکر الہی سے نہیں روک سکتا۔ وہ خداوند متعال کے ذکر میں، خداوند متعال کی عبادت میں، خداوند متعال کے احکام کی جو اس کی پیروی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس سے ان کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ گروہ ایسا ہے کہ جو اس دن کے خوف میں مبتلا ہے کہ اس دن کہیں ان کا قلب اور ان کی نظر منقلب نہ ہو جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں خداوند متعال نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ یہ افراد اس عالم معنی کی طرف متوجہ ہیں، اس عالم غیب اور عالم برزخ کی طرف متوجہ ہیں، اس عالم ملکوت کی طرف متوجہ ہیں، لہٰذا اپنے نفس ناطقہ کی تقویت کے لیے یہ ان الہی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جنہیں محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ پس ایسے افراد الہی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کا نفس مجردہ طاقتور ہو چکا ہے، اور اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے بدن یعنی نفس ناطقہ اپنے بدن کو مشاہدہ بھی کر رہا ہے، اور اس پر ایک ادنا سی تدبیر، اور وہی ادنا سی تدبیر، ادنا سی توجہ اس بدن کے سالم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ مثلا انسان اس دنیا میں بہت سے کام کرتا ہے، آپ دیکھ لیں نفس ناطقہ قوی ہے، مثلا انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ آپ نے یہ سب کام کرتے ہوئے انسان کو دیکھا ہے، ایک وقت میں یہ سب کام کر رہا ہے۔ کیوں سب کام کر رہا ہے؟ چونکہ انسان کا نفس ناطقہ قوی ہے، مادی بدن کی تدبیر میں اس قدر قوی ہے کہ ایک آدمی کو آپ دسترخوان پر بٹھا دیں اور دو آدمی اس کے ساتھ بٹھا دیں، یہ انسان بیک وقت کھانا کھا بھی رہا ہے، زبان سے بات بھی کر رہا ہے، کانوں سے سن بھی رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، سب کام انسان کر رہا ہے، ہاتھ بھی چلا رہا ہے۔ خوب، اگر کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کہے کہ نہیں میں پہلے دیکھوں گا، پھر دیکھنے کے عمل کو منقطع کر دوں گا، پھر اس کے بعد سنوں گا، پھر اس کو منقطع کر دوں گا، پھر اس کے بعد کھاؤں گا، پھر اس کو روک دوں گا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو ہلاؤں گا؟ نہیں، بلکہ بیک وقت انسان کا بدن ان تمام امور کو انجام دے رہا ہے نفس ناطقہ کی قوت کے باعث۔ اگر یہی نفس ناطقہ روحانی اعتبار سے قوی ہو جائے تو اس عالم برزخ میں اپنی عبادات کی ملکوتیت کے ساتھ انس کے باوجود وہ اس بدن پر توجہ بھی رکھے ہوئے ہے، یعنی جیسے انسان اس دنیا میں اس کا نفس ناطقہ بیک وقت متعدد کاموں کو انجام دے رہا ہے اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کر رہا،
اسی طرح اس روح سے بدن سے مفارقت کرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں اپنی عبادات سے مانوس ہے، اس عالم برزخ کے جو مراحل ہیں ان کو طے بھی کر رہا ہے، اور اس بدن پر توجہ بھی اس کی برقرار ہے، اور یہ بدن جو ہے وہ صحیح اور سالم اور تندرست ہے، اور جراثیم اس بدن کو اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ متعدد افراد کی آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جن کے افراد کو ان کے انتقال کے سالوں سال بعد ان کی قبر سے نکالا گیا اور وہ بالکل تندرست ہے۔ مثلا یہی شاہ اسماعیل صفوی کا واقعہ کہ جس نے حضرت حر بن یزید ریاحی کی قبر اطہر کو کھولا اور مشاہدہ کیا کہ حضرت حر کا بدن اطہر بالکل صحیح سالم موجود ہے کہ جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو، حتیٰ کہ ان کی پیشانی پر وہ رومال بھی موجود ہے کہ جو حضرت سید الشہداء نے ان کی پیشانی پر باندھا تھا۔ اب یہاں شاہ اسماعیل صفوی اس رومال کو کھولتا ہے تو تر و تازہ خون جاری ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اس رومال کو اپنے لیے محفوظ رکھے، لیکن دیکھتا ہے کہ خون بند نہیں ہو رہا، لہٰذا دوبارہ وہ رومال اس حضرت حر بن یزید ریاحی کے سر پر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خون جو ہے وہ بہنا بند ہو جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ خون رک جاتا ہے۔ اب یہاں بعض نقل میں ہے کہ شاہ اسماعیل نے کچھ ٹکڑا اپنے لیے بھی رکھا، لیکن حضرت حر کے سر اقدس پر اس رومال کو باندھا۔ پس معلوم ہوا کہ بدن سے مفارقت اختیار کرنے کے باوجود روح کی تدبیر اس بدن کے ساتھ موجود تھی۔ روح اس بدن کو جو ہے اس پر توجہ رکھے ہوئے ہے، تبھی تو یہ بدن سالم ہے۔ جیسے ہی رومال اتارا تو روح کی توجہ کے باعث وہ خون جاری ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جیسے ہی اس رومال کو باندھا گیا تو وہ خون دوبارہ منقطع ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ اگر انسان خداوند متعال کی اطاعت میں، امام وقت کی اطاعت میں، احکام الہی کی پیروی میں اگر انسان اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے تو یہ کیفیت اس کے لیے آتی ہے کہ اس کا بدن اس کے لیے سالم رہے۔ شیخ صدوق سے متعلق بھی ایسے واقعہ موجود ہے کہ جب ان کی قبر کشائی کی گئی یا کسی بھی وجہ سے ان کی قبر کو کھولا گیا اور معلوم ہوا کہ شیخ صدوق کا بدن بالکل صحیح سالم موجود ہے، حتیٰ کہ ان کے جو ناخنوں پر مہندی یا ان کی جو خضاب انہوں نے لگایا تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ابھی ان کو خضاب لگایا گیا ہے۔ یہ جو آخری سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ داعش نے کہ جو جنایات کی شام کے اندر اور حجر بن عدی کے قبر کو انہوں نے قبر کشائی کی، تو بعض تصاویر یہاں آپ مشاہدہ کر لیں کہ وہ بالکل صحیح و سالم۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان نے اپنے نفس ناطقہ کو قوی کیا ہے۔ لہٰذا روایات میں آپ اس مطلب کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو 40 دن جمعے کا غسل کرتا ہے اس کا بدن سالم رہتا ہے۔ یہ روایات میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ صرف عنایت پروردگار ہے بعض افراد کے بدن کے سالم رہنے میں، اور بعض افراد کا بدن جو فاسد ہو جاتا ہے یعنی ان پر عنایت پروردگار نہیں ہے۔ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، صرف عنایت پروردگار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا نفس ناطقہ پروردگار کی اطاعت کے بدولت اس قدر قوی اور مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ نفس ناطقہ اس بدن کو توجہ کر رہا ہے، اور ادنا سی توجہ بھی اس بدن کے برقرار رہنے میں اور سالم رہنے میں کافی ہے۔ اب یہاں ممکن ہے بعض لوگ اس سوال کو ہمارے لیے بیان کریں کہ کیا ضرورت ہے نفس ناطقہ کو کہ وہ اپنے بدن پر ادنا سی توجہ رکھے اور اس بدن کو یوں ہی صحیح سالم تر و تازہ رکھے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی گلنے سڑنے دے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ بدن کی اب کیا ضرورت ہے؟ اب وہ عالم مثال میں موجود ہے، عالم برزخ میں موجود ہے، ان وادیوں میں سفر کر رہا ہے، اگر بہت ہی ملکوتی انسان ہے تو وہاں کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اسے اس بدن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو گلنے سڑنے دے، یہ اپنا مادی اور طبعی جو کام ہے اس کو انجام دینے دے۔ تو عزیزان محترم، اگر بالفرض انسان کے نفس ناطقہ کو اس بدن کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور انسان کا نفس ناطقہ عالم برزخ میں اپنی جو عبادات ہیں یا اپنی جو روحانی اعمال اس نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں ان کی ملکوت سے وہ مانوس ہو چکا ہے اور وہاں ان اعمال کے نورانیت کے ساتھ محظوظ ہو رہا ہے، اور اس بدن پر آپ کہیں کہ اس کو توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ عالم ملکوت میں جس نورانیت سے ابھی لطف اندوز ہو رہا ہے وہ نورانیت کہاں سے آئی ہے؟ سوال ہوگا نا، کہیں گے وہ نورانیت اسی بدن کی زحمات کے نتیجے میں ہے، یعنی انسان نے اس دنیا میں اس بدن کو مشقت دی ہے اور اس بدن نے عبادت کی ہے۔
انسان کے نفس ناطقہ نے یا روح نے تو نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ تو نہیں رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ اسی بدن نے رکھا ہے نا۔ تو اسی بدن نے نفس ناطقہ کے لیے ایک درست آلے کا کردار ادا کیا ہے، اپنے نفس ناطقہ کی درست فرمان برداری کی ہے، جیسے انسان کی روح نے اس نفس ناطقہ کو استعمال کیا، نفس ناطقہ اسی قالب اور اسی سانچے میں ڈھل گیا اور اس روح کو مضبوط کیا۔ لہٰذا حل جزاء الاحسان کا تقاضا یہ ہے کہ نفس ناطقہ اگر ادنا سی توجہ بھی اس بدن پر رکھے تو یہ بدن سالم ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض انسانوں کا بدن مرنے کے بعد سالم رہتا ہے، اس کی بنیادی وجہ خداوند متعال کی عنایت یقیناً ہے، لیکن اس عنایت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے نفس ناطقہ کو عبادات اور اطاعت خدا و رسول و امام کے بدولت اس قدر قوی کر دیا ہے کہ اگر معمولی سی ایک توجہ بھی اس بدن پر رکھے تو یہ بدن صحیح سالم برقرار رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان الہی عبادات پر عمل نہیں کرتا، الہی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، خود کو اس دنیا میں گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، تو پہلے مرحلے میں تو انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو انسان کی اس بدن سے توجہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی آلودگیوں میں وہاں اس کے مکافات عمل میں مبتلا رہتا ہے، اور وہاں اس کے گناہ اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کو دبوچ لیتی ہیں۔ تو عدم تدبیر اور عدم توجہ کے باعث یہ بدن جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں انسان نے کچھ نیک اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اس کے گناہوں کا پھر بھی غلبہ ہے، اپنے بدن پر توجہ بھی ہے لیکن اپنے بدن کو حفاظت نہیں کر سکا، کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی جو نفس ناطقہ ہے اس کو اس قدر قوی نہیں کیا کہ وہ اس بدن کی حفاظت کر سکے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ انسان کہ جنہوں نے خداوند متعال کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے اپنے نفس ناطقہ کو مضبوط کیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اس بدن کا درست استعمال کریں اور خدا و رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، امام معصوم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنی نفس ناطقہ کو اور اپنی روح کو قوی کریں، اور اس قدر قوی کریں کہ یہ بدن بھی سالم رہ سکے مرنے کے بعد بھی۔ البتہ روایات میں جس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 40 دن کے جمعے کے غسل کا، وہ بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔